میں جو برا ہو رہا ہے 40 سال میں اس کی سنتے رہا، اب اس کے بعد نہیں میری سنتا. 93 سال کی عمر ہوئی حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ نظامیو صابریو، آؤ تقوی کی طرف، بلندی کی طرف آؤ. خالی بیٹھ کے میں خدا تو خدا، یہ تصوف کا درس ہے. ہم ایسے پہنچے ہوئے، کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے. پہنچے ہوئے بابا فرید ہے، اور نظام الدین اولیاء کو بھی پہنچا رہے، مخدوم صابر کلیر کو بھی پہنچا رہے، بدر الدین اسحاق کو پہنچا رہے، جمال الدین ہاشمی کو پہنچا رہے. سمجھے؟ بدر الدین اسحاق بہت بڑی عالم آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے. بدر الدین اسحاق اتنے بڑے عالم تھے کہ ہندوستان میں ان کے جیسا عالم نہیں تھا. تو ان کے کچھ شک و شبہات تھے، تو انہوں سفر کر کے خندار جانا چاہ رہے تھے کہ میرے کو اگر کوئی جو ہے نا میرے سوالات کا بخارا جانا چاہ رہے تھے کہ کوئی کہیں گا تو وہاں کے علماء جواب دیں گے. تم آ رہے کہ نہیں، کیا ہے یار وہ شربت کو نہ کھڑے رہ کے سالان نہ کو پڑھو، وہ نماز ایسا، یہ مسواک لگاؤ، سنت کرو، پھر شادیاں بھی کرو محرم میں. ارے کیا ہے، کیا ہے یہ کرو پی پی پا پو، یہ کس کو بتانے کا آگے؟ ابھی عالموں کو دیکھے نہیں تم، ابھی اولیاء کو دیکھے نہیں. جس کو دیکھ لیا انہیں 4 نماز پڑھا ولی ہو گیا، انہیں جس کو دیکھے انہیں شملہ پہن لیا ولی ہو گیا، جس کو دیکھو انہیں عطر زیادہ لگا دیا ولی ہو گیا، جس کو دیکھو انہیں کر لیا صفری عمل کرا ولی ہو گیا، جس کو دیکھو انہیں درود کا دسترخوان بچھا لیا تو ولی ہو گیا. عقیدہ دیکھو، عقیدہ کیا ہوتا دیکھو. بابا فرید کی شان بتا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، ہندوستان میں ان کا جواب نہیں تھا، تو ان کو کچھ شک و شبہات تھے، ڈاؤٹ تھے. تمہارے سے ڈاؤٹ نہیں، محرم میں شادی کرنا نہیں کرنا یہ بھی پوچھنے کا سوال ہے. محرم میں کہیں کرتا شادی؟ تو 11 مہینے میں شادی یاد نہیں، ابھی آج شادی. ہاں یہ سوال کرنے کا ہے رے. 11 مہینے کیا کرتے رہا؟ محرم میں ہی شادی کریں گا تو محرم میں ہی مر جا تو. محرم میں تو عبادت کرنا، روزے رہنا، نماز پڑھنا، یہ چھوڑ دے کے محرم میں شادی کرنا نہیں کرنا، محرم میں مر جائیے آپ لوگ. ارے کہے کا غم حسین ہے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے. یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. ارے ہم تو آنسو بہائیں گے، ہم تو غم حسین منائیں گے. یہ نکل گئے دورے پہ مسواک لگا کے اور وہ جو سنت سنت بول کے وہی ہم ہاں ہاں. ارے امام حسین کو نہیں سمجھا تو کچھ بھی نہیں سمجھا. کہے گا محرم میں تیرے کو شادی یاد آ گئی، محرم میں رسم یاد آ گیا، محرم میں فتوے، یہ پوچھنے کی بات ہے. سنو میں آپ کو ایک چیز ہے، اس کے بعد بابا فرید کی بات کروں گا. یہ یاد آ گئی، یہ پھر میں بھول جاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک آیا شخص آ کے کہنے لگا احرام کی حالت میں مچھر کو مار سکتے نہیں مار سکتے؟ پوچھا، مسئلہ تھا بیان کر دینا نا، تم کہاں کے پوچھے. تو انہیں بولا میں عراق کا ہوں. تو یہ مسئلہ پوچھنے کو یاد آ گئے عراق میں رہ کے. ارے نواسے رسول کو وہاں جو شہید کر دیے. جب وہ مسئلہ یاد نہیں آیا، احرام میں مچھر کو مارنا یاد آیا، عراق کا نام سننا تھا، امام حسین یاد آ گئے. فوراً مسئلہ بیان کرنے کے بجائے کہا کہ تم نے نواسے رسول کو شہید کر دیا عراقیوں نے. جب یاد نہیں آیا کہ نواسے رسول آئے کربلا میں، تمہاری تلوار کیسے اٹھی، تمہاری زبان کیسے اٹھی، تم مسئلہ پوچھنے آ گیا. اور یہاں بتا رہے ہیں کر سکتے محرم میں شادی. تم کر لو 4 شادیاں، 5 کر لو، 10 کر لو، کتنی بھی شادیاں کر لو، ہمارے گھر نہیں آنا. ہم محرم میں تو امام حسین کا غم منائیں گے. بولیے ہے نہیں ہے؟ بولیے. پھر یہاں آ کے بولنا ہے کہ یہ مسئلہ تیرے کو اب یاد آ گیا. بڑے آ کے شریعت کے بڑے پابند انہوں ہے کہ پابند کہاں کی شریعت؟ اب بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. شریعت تو امام حسین نے قائم فرمائی ہے. اگر تم شریعت کے پاسدار ہوتے تو غم حسین مناتے، جیسا ہمارے بزرگاں منائے. بزرگوں کی بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ محرم کے دنوں میں غم میں ڈوب جاتے تھے. وہ بابا فرید خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ میں غم حسین کے تذکرے کرتے تھے.
یہ ہمارے خانخواہوں سے ملا ہمیں حسین، تم کو کیا معلوم؟ کتابیں پڑھنے والے، وہ بھی چند کتابیں پڑھتے، تم پوری کتابیں معلوم ہے تم کو؟ ہر ایک کی ایک حیثیت ہے کتاب کی، نہ یہ علم ہے نہ وہ علم ہے۔ خواہ کے اولیاء کے طریقوں کو مٹانے کا جو علم لے لیے گئے ہیں، کل دوزخ میں جائیں گے، امام حسین کا دامن پکڑو جنت میں جائیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت بدر الدین بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے جو اتنے بڑے عالم تھے، انہوں ارادہ کر لیا کہ میں بخارا جاؤں گا، قافلے میں جا رہے تھے، اب وہ راستہ ایسا آ گیا، ادھر پاک پٹن جانا ہے، ادھر پھر ادھر جانا ہے۔ چند لوگ بولے بھائی جب پاک پٹن خریو اجودن بولتے تھے اس زمانے میں، جب اجودن آ گیا ہے تو بابا فرید سے بھی مل لیں گے، ہو سکتا ہے تمہارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جاؤ۔ انہوں بولے کیا ہے، سارے ہندوستان میں نہیں آ، انہوں ایک فقیر آدمی، ان سے کیا ملتے؟ لوگ ایسے ہیں، کیا صوفی آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، چھلے کاٹنے والے، مجاہدے کرنے والے۔ آج کل ایسے لوگوں کو سمجھو، جیسے آج چند چھلے کر لے کے میرے کو یہ دعا آتی ہے، بولا دعا کہاں آتی ہے، تم تو بد دعا میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کھاؤ ان کا کھاؤ۔ تو حضرت انہوں بدر الدین صاحب لوگاں بولے ارے مل ہی لیں گے نا بھائی، اب یہاں تو گئے تو مل لو، جاؤ تو اب جاؤ بخارا جاؤ کرو۔ ٹھیک ہے، اب لوگاں دوستاں بولنے کی وجہ سے بڑے بادل ناخواستہ، یعنی چپ، مل لیں گے بھائی۔ بابا فاضل صاحب کے پاس آئے، بابا صاحب سے گفتگو ہوئے، جتنے ڈاؤٹ تھے اتنے ڈاؤٹ بابا خود بیان کر دیے۔ یہ ہے الولی، یہ پڑھے نہ لکھے، ہم ولی ہے، کپڑے پہن لیے ولی ہو گئے، چند تعویذاں دے لیے ولی ہو گئے، جب پھونک دیے ولی ہو گئے۔ کوئی پانی والے بابا ہے، کوئی باٹل والے بابا ہے، کوئی گلاس والے بابا ہے، کوئی بچھو والے بابا ہے، کوئی سانپ والے بابا ہے۔ یہ کیا بابا ہیں؟ یہ بابا یہاں نہیں ہے، یہ شیطان کے چیلے ہیں، اور شیطان تو ان کو نوکر رکھا ہے، نوکراں ہیں شیطان کے ہی لوگ۔ بدر الدین اسحاق نے جب یہ مرتبہ علمیت دیکھا، خدموں پہ گر کے مرید ہو گئے، وہی رہ گئے خانقاہ میں۔ اب بخارا نہیں گئے تو آج ہندوستان کے بہت بڑے ولی ہیں حضرت بدر الدین اسحاق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں بھی بابا فرید کے شاگرد مرید، وہ شان بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، وہ مرتبہ ہے بابا فرید کا۔ یہ اجودن تو نہ پورے شیطانوں کا اڈا تھا، مار کے بڑھا دیا بابا فرید نے، پورے گوسائیوں کو شیطانوں کو مار کے بڑھایا۔ وقت وہاں میں اٹے ٹم میں ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے بابا فرید، اس لیے وہ ہو گیا پاک پٹن، جس سے بن گیا پاکستان۔ یہ بابا فرید کی عرص احساس میں ذکر کرو، یہ بابا فرید کا ذکر کرنا، اگر سرشتی صحیح ہے تو ضرور کرے گا بابا فرید کا ذکر، اس لیے میں ذکر کرا آپ کے سامنے تاکہ مجھے بھی سعادت مل جائے، آپ کو بھی سعادت مل جائے، ہماری مجلس میں بابا فرید کا فیضان جاری ہو جائے۔ بابا ہر بزرگ سے ربط رکھنا، یہ سب چھوڑ دو لوگوں کی درگاہوں کو بڑا۔ آپ صرف میں ایک ہی نسخہ ہے ہمارے پاس، کچھ کام ہے درگاہ پہ بیٹھنا، وہاں کے صاحب، سجادے صاحب، خادم صاحب، پاشا، انہوں یہ سب پاشائیں بن گئے تاشا، اب وہ درگاہ والے ہی صحیح پاشا ہے۔ جانا بیٹھنا درگاہ میں، ان سے عرض کرنا بولنا، وہاں جا کے درگاہ میں یہ سمجھ کے بیٹھنا ان موجود ہے ہمارے سامنے، ان سے بولنا ہے ہمارے۔ اور لوگ اسی بابا فرید کے پاس آ کے بول رہے ہیں یا فرید حق فرید، یا فرید حق فرید کے نعرے لگتے ہیں۔ آج پورا پاک پٹن حق فرید کے نعروں سے بلند ہے، تو وہاں ایک پکوڑا گھس گیا، یہ حق فرید یا فرید یا فرید حق فرید یا فرید بول رہے۔ تو حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شریک تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، جنہوں نے غلام احمد مرزائی کو کتی کتی کر دیا، بھاگ گیا ڈر کے، پوری اس کے دعوے نبوت کو چیرا چیرا کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت مہر علی شاہ صاحب کا احسان ہے ختم نبوت کا، وہ کام کیا ہے مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے بڑے عظیم ولی ہیں مہر علی شاہ صاحب، بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ تو حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نے آگے بولا حضرت یہ یا اللہ بولنا، یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید کیا بولا، یہ ہے کیا بولنا؟ تو حضرت بولے تو قرآن پڑھا کیا؟ تو قرآن پڑھا، ہاں پڑھا، انہوں پڑھے، جو بولا قرآن پڑھا سب اللہ نہیں پڑھا نہیں،
کوئی آگے بولا قرآن میں ہے کیا تو سمجھ لینا کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سن لو ہمارے چھوٹے چھوٹے بٹس جو بولا قرآن و حدیث میں ہے تو سمجھنا اس کو کچھ بھی نہیں آتا. انہیں خود قرآن و حدیث نے پڑھا ہوا ہے نہ تو پوچھتے کہ کتا. یہ سب بے بھرے کے بات ہیں. ہمارے لوگ ابھی چکر میں آ کے قرآن میں نہیں ہے کہاں تو آپ بہت بڑے عالم ہیں. کون ہیں آپ؟ کون آج آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں کہ یہ میں حضرت حذیفہ کی جو ہے حدیث بیان کرا تو ہمارے مجاہد میں یہ بیٹھے ہوئے ہمارے رکن صاحب میرے کو بولے حضرت اس کا کوئی حوالہ ہے کیا کہتے؟ بولا حوالہ دیتے نہیں ہم کسی کو بھی. مان لینے کا نام ہے ایمان. حوالے کہ محبت میں. ہاں ان کو تو بتا دیا ہمیں ترمذی شریف میں ہے وہ. کوئی اگر آپ سے پوچھا تو حوالے نہیں دینا, پہلے پوچھنا تو کتنا بڑا عالم ہے. حوالے ہر ایک کو دیتے کیا؟ ہاں اب یہ میں کیسا بنتا بولے تو انہیں بولیں گے آ کے سیکھو وہاں پہ. یہاں کیا مہکنا, یہ مہک جاری کیا آواز جاری نہ رہے. کیا بول رہا تو یہ مائک کی آواز تو جاری نہ ہے. کیسا جاری؟ تو پھر فن میں بیٹھ آ کے جا کے مائک والے سے مل اور اپنے وقت دے تو سمجھ میں آئے گا. یہاں بیٹھ کے حوالہ ہے کیا؟ تو گھوڑا وہ محدث ہے تو پورے حدیث نہ پڑھا. بولے حدیث کی کتابیں کتنی ہے؟ حدیث کے معنی بول دے. ہاں پھر میں پوچھتا ہوں کتنے معنی ہوتے ہیں حدیث کے؟ یہ آپ کی کوئی بھی بولا یہ حوالہ ہے وہ تو سمجھ لینا ہے دوزخ کے حوالے ہے. ہمارے کہنے حوالہ نہیں ہے, ہم رسول کے حوالے ہے. ہم امام حسن کے حوالے ہے, امام حسین کے غوث اعظم کے امام اعظم حنیفہ کے حوالے ہیں. ہم کو کہیں کا حوالہ بولتی ہے محبت میں ہم سن لیے نہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہتے نا. تو کون بولنے والا؟ کوئی رائے ہے تیری؟ ہاں تو ایک معاملی جو ہے گھر میں بیوی سالن پکائے تو تیرے کو خود ٹیسٹ سمجھ میں نہیں آتا کیا پکائے بیگم بولتا. ہاں کون سا شوروا ہے یہ؟ عربی کا ہے بھنڈی کا ہے؟ تیری کو خود اتنی تمیز نہیں ہے کون سا ہے شوروا. بیوی سے پوچھ رہا تو حدیث میں جا رہا قرآن میں جا رہا. جہالت کی انتہا ہے. آج کل کیا ہو گیا ہمارا علم تو ہے نہیں, جہالت کی بلندی پہ چڑھ کے گفتگو کر رہے. ایسے لوگوں کو کوئی حوالے والے دینے کی ضرورت نہیں ہے. حوالے دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ محبت کی بات ہے. اور ہر کام سننی کا حوالے سے ہے کیونکہ وہ اللہ کے حوالے ہے, رسول کے حوالے ہے. اب کہاں ہے؟ اس لیے بابا فرید نے ایسا علم دیا ان لوگوں کو کہ ان کے چھکے چھڑ گئے. تو حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں پوچھا کیا ہے ایسا بڑا ان لوگوں کو ایسا سام رہتا ہے کہ قرآن ان کو آتی, حدیث ان کو آتی, جیسا ان کے باپ کے گھر میں قرآن اتری. ارے وہ حسین کے باپ کے گھر میں ہوتی قرآن. تو کون؟ ہاں یہ مسجد بھی حسین کی ہے, قرآن بھی حسین کی ہے, جنت بھی حسین کی ہے, کوثر بھی حسین کا. یہ سمجھو پہلے آپ لوگ. ہاں الٹا ہے بعد میں شجاعت صاحب بہت تقریر کرتے ہیں, فلاں صاحب اعتراض کر رہے. اعتراض کر تو آپ جواب دینا, میرے تک کہیں کو لا رہے بھائی جی. بولا کیا ہے نہیں سمجھا تو کان پکڑ کے لاؤ آپ میرے پاس. میں پوچھتا ہوں تو کتنا بڑا عالم ہے, کیا سمجھا, کتنا پڑھا؟ ہاں سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی. بولنا شروع کرتے حضرت مہر علی شاہ صاحب نے کہا تو قرآن پڑھا. ہاں پڑھا. تو پھر یہ آیت پڑھا تو فذکرونی اذکرکم. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. بابا فرید نے زندگی بھر خدا کو یاد کیا, اب خدا بابا فرید کو یاد کرا. یا فرید کے نعرے یہی ہے. یا فرید یا فرید. یہ ہے کہ زندگی بھر یا اللہ بولے. اب اللہ خلق کی زبان سے یا فرید نکال رہا ہے. فذکرونی اذکرکم. دیکھیے قرآن ان کو آتا. اب آپ لوگ چلے شوق میں نہیں انہوں بھی قرآن سے بولتے, وہ کچھ بھی قرآن سے نہیں بولتے, ان کو آتا ہی نہیں پڑھنا. خالی میں اگر یہ بولا نا, آپ پوچھ کے آ جاؤ کسی سے بھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس میں انکم کیوں بولا اللہ, منکم کیوں نہیں بولا؟ آپ افضل گنج میں آئے, یہ راز کو کھولتا ہوں میں. اللہ نے منکم بولنا چاہیے تھا. اصل تو عبارت ایسی ہوتی ہے منکم, ان سے نجاست ہٹایا. انکم کہا اللہ, منکم نے کہا. بتاؤ بولو یہ. ارے کدھر نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا نہ کچھ بھی ہے. میلاد نے منانا, جھنڈیاں نے لگانا, یا رسول اللہ نہیں بولنا, لائٹاں نے لگانا, یہی سیکھا کیا؟
ہاں تو اندھیرا ہے ہم اجالا ہے، تو کدھر ہم کدھر. ہاں تو جو ہے اندھیروں کو مانتا، ہم سرکار کے نور کو مانتے، بلکہ سرکار ہی کو نور سمجھتے ہیں. وہ نور والے آقا کہ ایسے ایسے اولیاء اللہ ہیں، جو بولے وہ ہو جاتا ہے، جو سوچے وہ ہو جاتا ہے، جو حالات کو موڑ دیتے ہیں اولیاء اللہ. تو جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تو بابا فرید کے مرشد ہیں حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان کے مالک. یہ احسان ہے بابا فرید کا، خواجہ قطب الدین کاکی کا بہت بڑا احسان ہے، ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. ان کا نام ہی نجات ہے. ہاں آپ آئیے، میں بتاتا ہوں آپ کو جامع مسجد افضل گنج میں خالق ہماری دشمنی میں کیوں پڑے ہوئے بھائی، ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ ہم آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ ہم آپ کو کیا راستہ بتا رہے ہیں اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کن کی محبت میں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو تو سرکار سے محبت کرو بلکہ سکھا رہے ہیں، اور آپ ہمارے پہ کچھ بھی بات کر رہے ہیں. آئیے نا بھی سیکھیے، آپ کو ڈاؤٹ ہے تو ہم کلیئر کیجئے. میرا گھر بھی موجود ہے، میں جامع مسجد افضل گنج میں ملتا ہوں، پھر جلسے کرتا ہوں. میں تو پیدل پھرنے والا آدمی ہوں، جہاں بھی روک کے پوچھو علمی بات بتاتا ہوں. کس کی سیکھنے کی کوشش کرو، کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں. حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید کے شیخ، پیر و مرشد، قطب الاقطاب حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض شمسی کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا موسم اچھا ہے. آپ کے معتقدین، آپ کے ساتھی بولے لگے اتنا اچھا موسم ہے، اگر گرم گرم روٹی ملی تو کتنا اچھا ہے. بابا قطب الدین کاکی بولے حوض شمسی دیکھیے آپ لوگ. ہاں اب تو ہو گیا، اس زمانے میں زبردست تھا حوض شمسی. بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں مسجد ہے، مسجد اولیاء، اس میں 3 مصلے ہیں جس میں غریب نواز، بابا فرید اور قطب الدین کاکی پڑھے سے. بہت شان کے مالک ہے بھائی اولیاء اللہ. یہی اولیاء اللہ نے امام حسین کا غم سکھایا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین کاکی حوض شمسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس بیٹھنے والے معتقدین، آپ کے ساتھی بولے اچھا خوشگوار موسم ہے، بارش، پانی بھی ہے، موسم بھی اچھا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر گرم گرم روٹی مل جاتی. خواجہ قطب الدین کاکی نے کہا گرم گرم روٹی کھانا چاہ رہے ہیں؟ پانی میں ہاتھ ڈالے گرم گرم روٹی، پانی میں ہاتھ ڈالے گرم گرم روٹی، پانی میں ہاتھ ڈالے گرم. عقل میں آتی ہے بات؟ کوئی بھی جو ہے گرم چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی مارتے، پانی میں سے گرم نکال رہے ہیں. دیکھیں ولی کی طاقت. جب ولی کی طاقت یہ ہے تو حسین کی کیا طاقت ہوگی؟ کیونکہ حسین کے قدموں کی ٹھوکر سے ولی بنتے ہیں. پھر بھی صبر کیا امام علی مقام حسین علیہ السلام نے، اور پھر بھی ہم نے سمجھ رہے ان کے مقام و مرتبے کو. یہ ہے شان جب قطب الدین کاکی کی، تو پھر غریب نواز کی کیا شان ہوگی، جنہوں نے انا ساگر کو کلیا میں لا لیا. جب خواجہ کی یہ شان ہے تو پھر امام حسین کی کیا شان ہوگی. انہوں بولے حسین پہ پانی بند ہو گیا تھا. ارے کون بند کر سکتا ان پہ پانی؟ انہوں نے تو صبر کر کے بتایا ہے. ہاں پانی بند کر دے. حسین نے ترسے، پانی ترسا ان کے لیے. یہ سب چھوڑ دو، ارے بڑی ایسا تھا، یہ عشق کا مقام تھا، یہ صبر کا مقام تھا، یہ رضا و تسلیم کا مقام تھا. جب غریب نواز کے مرید گرم گرم پانی میں سے، ٹھنڈے پانی میں سے گرم روٹی نکال سکتے ہیں، اور خود غریب نواز انا ساگر کو پیالی میں رہ سکتے ہیں، تو فرات کو سرکار امام حسین کے اپنے خیمے تک نہیں لا سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس سے عقیدے سے چڑھتے یہ لوگ جتنے ہیں وہاں بھی ازم نہیں. یہ اختیار مت بولو، کیونکہ انہوں سرکار دو عالم صاحب کے اختیار کو نہیں مانتے. ہم تو خواجہ کے اختیار کو مانتے ہیں، غوث اعظم کے اختیار کو مانتے ہیں، امام حسن کے اختیار کو مانتے ہیں، امام حسین کے اختیار کو مانتے ہیں. یہ رسول پاک کے اختیار کو نہیں مانتے. تو پھر یہ گستاخ ہے کہ نہیں؟ آپ بول دیجئے میرے کو. اختیار مصطفیٰ کو نہیں ماننے والا گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس سے رشتہ داری رکھنا، اس سے ملنا،
اس سے بات کرنا، اس کی جماعت میں جانا، اس کو عالم سمجھنا، اس کو مفتی سمجھنا کچھ نہیں ہے، یہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں۔ حسین کا ایک غلام معاملی وہ جنت میں جانے والا ہے۔ یہ ہے، اس واسطے خواجہ غریب نواز نے آپ کو، میں بابا فرید سے خواجہ غریب نواز تک لایا اس لیے، اب خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں وہ سننا ہے کہ نہیں سننا؟ بولیے، کس کی بات سننا؟ آج کل کے خبیثوں کی سننا یا غریب نواز طیب کی بات سننا؟ ہاں، آج کل کے مردودوں کی بات سننا یا غریب نواز اللہ کے محبوب حبیب کی بات سننا؟ غریب نواز کا جب وصال ہوا تو سارا اجمیر دیکھا، آپ کے جبیہ مبارک پر، پیشانی پر سبز خط سے لکھا تھا ھذا حبیب اللہ۔ یہ شان غریب نواز کی۔ اب حبیب اللہ کی سننا یا یہ مردود کی سننا، خبیث کی سننا؟ اب لوگ خبیث نہیں بولنا بول رہے ہیں، بولنا نہیں بولنا بولو آپ بولو، امام صاحب آپ بھی بول دو ذرا جی۔ آپ لوگ ان سے مل رہے ہیں جو بول رہے ہیں خبیث نہیں بولنا، انہوں نے بولنا، تو ہم اس کا جواب دیں تو ہم کو بول رہے ہیں ہم سخت تقریر کریں گے۔ یہ سخت تقریر ہے؟ بولو یار، کہ آپ کے عقیدے کو سدھارنے کی ہے؟ سن لو، حبیب اللہ لکھا ہوا تھا پیشانی پہ، وہ حبیب اللہ کیا فرما رہے ہیں بارگاہ حسینیت میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی، امام حسین کی شہادت کو سمجھنے کے لیے، امام حسین کے غم کو سمجھنے کے لیے، امام حسین سے محبت رکھنے کا سلیقہ جاننے کے لیے، امام حسین سے وابستگی رکھنے کے لیے، ان جلسوں کی اہمیت سمجھنے کے لیے آپ ان کی تقریریں، یہ ویڈیو کی، اخباروں کی، یا ان کے مباحثے میں سنیے، ولی سے پوچھئے کہ امام حسین کا کیا مقام ہے۔ بھئی غریب نواز کو تو سبھی مانتے ہیں نا؟ مانتے نہیں مانتے؟ عبداللہ بن عمر، کیا بول رہا ہوں میں؟ ہاں، تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی۔ ہاں، یہ دیکھو غریب نواز کی درگاہ کو گئے تھے نا؟ گئے نہیں گئے؟ ہاں، یہ عبداللہ بن عمر ہے یہ۔ ہاں، معاملیت بھی نہیں ہے، پوری درگاہوں کو پھرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر بیماری آ کے ٹکرا کے چلے گئے ان کو، اللہ سلامت رکھے اور صحت میں تندرستی میں اضافہ فرمائے ان کی۔ بھائی، اولیاء سے عقیدت رکھو آپ تو پتہ چلتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے سیکھو امام حسین کی محبت کیا ہے، ان سے مت سیکھو۔ انہیں آ کے وہاں کا مفتی، وہاں کا عالم یہ بولے تو لوگ چڑتے ہیں، ان کو بولے ان کو بولے۔ بھائی اگر آپ جو ہے یزید کی تعریف کریں گے تو ہم بولیں گے نہیں حسین کا ذکر۔ تو خواجہ غریب نواز سرکار کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ اب میرے کو آپ بتائیے کس کی سننا؟ میں یہی بول رہا ہوں آپ کو، تو میرے کو بول رہے ہیں میں سخت تقریر کرتا ہوں، میں ان کو بول رہا ہوں ان کو بول رہا ہوں۔ تو غریب نواز کو نہیں مانا تو ہم تیرے کو کہیں کو مانیں گے؟ تو غوث اعظم کو نہیں مانا تو ہم تیرے کو کہیں کو مانیں گے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہیں مانا، کنڈے نہیں کرنا، جاری نہیں کرنا، چھٹی نہیں کرنا، اجمیر شریف نہیں جانا، تو ہم کیوں مانے تمہارے کو؟ ہم تو غریب نواز سے عقیدہ سیکھے ہیں۔ ہمارا عقیدہ جو غریب نواز نے بتایا، اب آپ سچے دل سے بولیے ہندوستان میں اسلام کس نے پھیلایا؟ خواجہ غریب نواز سرکار نے پھیلایا، یہ ہمارا ہے اطمینان۔ تو پھر ہم غریب نواز کے ہی عقیدے پہ چلنا نا بھائی۔ انہیں آگے کچھ بول دیا، انہیں آگے وہ جماعت بول دی، انہیں ویڈیو پہ بول دیا، انہیں وہاں بول دیا، انہیں اشتہارہ لگا دیا، انہیں کر دیا، تو ہم کہیں کو ہر جگہ پھریں گے؟ کیونکہ ہم در بدر پھرنے والے نہیں ہیں، ہمارا در غریب نواز ہے۔ ہاں، ہم آپ کا نہیں چھوڑیں گے در، ہمارے واسطے ہیں مال و زر غریب نواز، ہمارے واسطے ہیں مال و زر غریب نواز، ہم آپ کا نہیں چھوڑیں گے در غریب نواز۔ ہاں، اس لیے غریب نواز کی سنو، غریب نواز کے وہاں کے خادموں کی نہیں، غریب نواز کا نام لے کے چکر پھرانے والوں کی نہیں، غریب نواز کی سنو۔ غریب نواز کرے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔
اور یہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. شابی حسین، بادشاہ بھی حسین، شاہ کہتے ہیں دین کے بادشاہ کو، اور دنیا کے بادشاہ کو بادشاہ کہتے ہیں. تو غریب نواز کے عقیدہ کو غریب نواز کریں، میرے حسین دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، دین کے بھی بادشاہ ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. کیا فرما دیا میرے آقا غریب نواز نے. اب اس کے بڑھ کے بعد محرم میں شادی کرنا کیا؟ ہاں وہ ایسا کرے تو ایسا ہونا کیا؟ یہ غم منانا کیا؟ ذکر حسین کرنا نہیں کرنا، کھچڑی بنانا نہیں بنانا، قبولی بنانا نہیں بنانا، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غریب نواز کو دیکھو کیا بولے، دی است حسین، دی پناہ است حسین. دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہے. دین جن کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرتا ہے وہ ذات امام حسین علیہ السلام کی ہے. کتنا بڑا مقام ہے میرے آقا حسین کا، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. یہ تو غریب ہی نواز سمجھا سکتے تھے، اس لیے غریب نواز نے ہم کو سمجھا دیا. ہم نے دامن غریب نواز پکڑ کے کہا کہ حسین کے غم کو مناتے رہیں گے عمر بھر، اور ہمیشہ حسین کے غم کو سینے سے لگائیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کو پناہ دے کر ہماری حفاظت فرمائی ہے. دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید. اب یہ جو ہے خبیثہ نکل کے، بدماشا نکل کے یزید پلید کی تعریف کر رہے ہیں، اور سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ارے بعد ہوگا تو ایسے امام حسین کا واقعہ ہوا ہی نہیں کہتے. استغفر اللہ. آپ کن کی سنی ہے؟ اس لیے غریب نواز کی سن لو. سرداد نہ داد دست در دست یزید. جب واقعہ نہیں ہو تو غریب نواز یہ مصرع کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر دے دیا لیکن یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا؟ سرداد نہ داد در دست یزید. کیا سر اونچا ہے میرے حسین کا؟ سر دے دیا، شہید ہونا گوارا کر لیا، جام شہادت نوش فرما لیا، مگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اس کو خلیفہ نہیں مانا، اس کو بادشاہ نہیں مانا، اس کی حکمرانی نہیں مانی، سر کٹا دیا. تو وہ سر کٹنا آسان نہیں تھا. وہ کس کا سر تھا؟ معمولی بات ہے. وہ سر کٹ کے شریعت کو، اسلام کو، طریقت کو، خانقاہوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، سارے دین کو بلندی عطا فرما دیا. اس لیے حضور غریب نواز نے کہا سرداد نداد دست در دست یزید. یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیے، امام علی مقام حسین علیہ السلام اپنا سر دے دیے. کیوں دے دیے؟ حقاق کے بنا لا الہ است حسین. بنیاد لا الہ امام حسین کی ذات ہے. اب کلمہ پڑھنا ہے تو امام حسین کے دامن میں آنا پڑے گا، نماز پڑھنا ہے تو امام حسین کے دامن میں آنا پڑے گا، قرآن پڑھنا ہے تو امام حسین کے دامن میں آنا پڑے گا، حج کرنا ہے تو امام حسین کے دامن میں آنا پڑے گا، قربانی دینا ہے تو امام حسین کے دامن میں آنا پڑے گا، شریعت پہ چلنا ہے تو امام حسین کے دامن میں آنا پڑے گا، طریقت پہ چلنا ہے تو امام حسین کے دامن میں آتا ہے، معرفت حاصل کرنا ہے تو امام حسین کے دامن میں آنا ہے، حقیقت جاننا ہے تو امام حسین کے دامن میں آنا ہے، اور رسول سے محبت کرنا ہے تو امام حسین کے دامن میں آنا پڑے گا. یہ احسان ہے، یہ سرفرازی ہے امام علی مقام حسین علیہ السلام کی. اس لیے سرکار لمحہ لمحہ ان کو چاہتے تھے. اور یہ غریب نواز نے ہمیں عقیدہ دیا تو ہم لوگ غریب نواز کے عقیدے پہ چل کے امام حسین کا غم مناتے ہیں، امام حسین کے ذکر کے جلسے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امام حسین نے دین کو بچایا اور امام حسین حق پر ہے، یزید پلیت ہے. ارے بھائی امام حسین جب جو ہے شہادت ہوئی نا تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی. تمام دلائل نبوت میں تمام بزرگان دین محدثین نے لکھا ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی. بیت المقدس میں جتنے پتھر اٹھاتے تھے خون نکلتا تھا، اور اندھیرا چھا گیا دنیا میں. اور جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر محدثین نے لکھا یہ آسمان پہ جو سرخی نظر آتی ہے نا، جس کو ہم شفق بولتے ہیں، پورا آسمان سرخ ہو گیا تھا.
آسمان رو رہا تھا، خون برس رہا تھا، اور یہ آسمان کی اتنی سرخی، امام حسین کی شہادت سے پہلے آسمان پہ شفق نہیں تھی، سرخی نہیں تھی، امام حسین کی شہادت پہ پورا آسمان سرخ ہو گیا تھا، اب چھٹے چھٹے اتنی سرخی رہ گئی، یہ بھی روزانہ آسمان غم حسین میں رو رہا ہے۔ تم کو کیا پتا مول صاحب غم حسین کیا ہے؟ تم کو کیا معلوم؟ امام جلال الدین سیوطی سے پوچھو، امام حضرت مکی سے پوچھو، امام بیہقی سے پوچھو، پڑھو کتابیں تو پتا چلے گا۔ تم کو کیا معلوم ہے؟ ابھی محرم میں شادی کر سکتے، غم منانے کی ضرورت ہے، 3 دن کا غم ہے، تمہارا باپ میں رہا تو باپ کے جنازے پہ شادی کرو، ہم نہیں بولتے کچھ بھی، لیکن ہم محرم میں شادی نہیں کرتے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، ہم محرم میں شربت بات کر کے بتاتے ہیں، اے یزید و پلیت وہ تم تھے جو ہمارے سرکار امام حسین پہ پانی بن کرے تھے، ہم ان کے نام پر شربت تقسیم کر کے بتا رہے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں اور ہم ان کے نام پہ شربت تقسیم کر کے لوگوں کی پیاس بجھانے والے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں فاتحہ دلائیے بھائی، اور امام حسین کا ذکر کیجئے۔ گھروں میں تو یہ وہ بات ہے، ویڈیو آ رہا جب بولتے جائز ہے نہیں جائز ہے، گھروں میں کیکاں کاٹ رہی جائز ہے نہ جائز نہیں پوچھتے، گھروں میں برتھ ڈے منا کے پوری گھر کو سجا رہے جب نہیں بولتے امام حسین کے شربت پہ جائز ہے نہ جائز آتا، اور میلاد کی کھیر پہ پوریوں پہ آتا، یا جائز اور نہ جائز جو تم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ شادیوں میں اتنا اسراف کر رہے ہیں، دیکھو شادیوں میں کیا ضرورت ہے؟ اسٹارٹر کیا ہے؟ اسٹارٹر، اس کے بعد حلیم، اس کے بعد مرگ، اس کے بعد چکن کی پوری دکان، اس کے بعد یہ روٹی، روغنی روٹی، اس کی روٹی کھا رہے نہیں کر رہے، لے کے جو پورا پھینک دے رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، روزانہ شیطان کے بھائی اپنا منظر پیش کر رہے ہیں، کتنا کھانا پھینکنے میں جا رہا ہے، اور یہاں بولے کہ میلاد میں کھانا پکانا نہیں پکانا، قبولی بنانا نہیں بنانا محرم میں۔ ارے ہمارے گھر میں ہم تو بچپن سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو وقفے سے فاتحہ ہوتی تھی، 5 کو ہو رہی، 7 کو ہو رہی، 8 کو ہو رہی، 9 کو ہو رہی، 10 کو ہو رہی، پھر 12 کو بھی ہوتی۔ ہماری والدہ محترمہ تو 12 کو بھی، پھر ہماری والدہ 40 کو بھی کرتے تھے۔ بار بار بارگاہ حسینیت میں اپنا نذرانہ پیش کرتے تھے، پہلے کے لوگ بتاتے تھے بار بار نذرانہ پیش کر کے فاتحہ دے کے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم امام حسین کے شہیدان کربلا کے غلام ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں میں یہ جاری رکھیے، یہ بزرگوں سے امام غریب نواز سے چلتے آ رہی ہے بات۔ ہاں یہ کہکو وہ کہکو، تو ایسے لوگوں سے بات نہ کرو نا بھائی، آپ اپنے جلسے کرو، ہاں پوچھو ہمارے سے، ہم اپنے لوگوں کو بتا دیں، غیروں کو تو میں پہلے پوچھتا ہوں تیرا عقیدہ کدھر ہے، کیونکہ دنیا میں بدعقیدہ پھیل کے آج غیروں کو موقع دیا، غیروں نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی، پھر اس کے بعد زبان بدل کے بولے دیکھو مسلمانوں کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ یہاں کون لے رہا قانون ہاتھ میں؟ یہ نصیحتاں وصیتاں کہیں کو تو کون بولنے والا قانون ہاتھ میں نہ لو؟ ہاتھ میں لیتے نہ پیر میں لیتے، تو ہے نا قانون کا زندہ، تو کچھ قانون کر چلا کے بتا۔ ہاتھ میں نہ کھولو، پیر میں نہ کھولو، جلسے کر کے یہ نصیحت کر رہے ہیں مسلمانوں قانون ہاتھ میں نہ کھولو۔ انہوں تو ہاتھ میں پیروں میں جسم میں سب لے کے ہمارے مسلمانوں کو معاملی عرب گوشت رکھے تو اس کو قتل کر دیے۔ سنو پوری لسٹ اگر سناؤں گا نا میں، آپ جامع مسجد افضل گنج میں آئیے، میں بتاتا ہوں آپ کو، پردے اپنی آنکھوں سے پردے اٹھاؤ اور امام حسین کی غلامی میں آ جاؤ، شریعت کی پابندی کرو، اپنے چہروں پہ داڑھی سجاؤ، سروں پہ ٹوپیاں پہنو۔ اب یہ جو لنگے سر آ رہے ہیں نا مسجدوں میں، ان کو روکو، لنگے سر یہاں نماز نہیں پڑھنا، یہ لنگے سر نماز پڑھنا نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ ہماری محفلوں میں لنگے سر آ گئے، نماز لنگے سر نماز پڑھنے، ٹانگا چیر کے نماز پڑھنے، تو پھر ہم بات کریں گے کہ آپ ہوندے لیں گے۔ اب تو خبیث ایسے ہیں، میں وہ خبیث کو دیکھا کہ ایک کے ہاتھ چوم رہا، لا حول ولا قوت، اور وہ خبیث جا کے جو شرکیہ جلوسوں میں ناچ رہا، کہے کا لیڈر، شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، کہے کا لیڈر رہا۔ اب آپ جو توحید کے خلاف بھی چلے جائیں گے، اب اللہ کو نہیں مانتے، بولو۔
سرکار کیوں آئے؟ ہمارے آقا، ہمارے ماں ملجا، ہمارے پیر و مرشد حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے تو کیا لکھا؟ خدا سے ملا، بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد۔ اور انہوں کیا کر رہے ہیں؟ جا کے بتوں کے پاس شرکیہ جلوسوں میں ناچ رہے، اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ بولو آپ بھی یہ کرنے کو تیار ہیں کیا؟ اب اس کے خلاف بولنا نہیں بولنا؟ بولو آپ۔ ہاں، سرکار کیوں آئے؟ حضرت بلال نے اتنے کوڑے، اتنی اذیتیں، جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا آقا ہے بلال کے جسم میں، کہاں جو زخم نہیں تھا، اتنا امیہ بن خلف نے مارا، اتنا رگڑا، اتنا جلایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں توحید پہ قائم تھے۔ حضرت بلال نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اور کربلا کے میدان میں آ کے امام حسین نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اتنا صبر کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نام کی بلندی رہے، رسول کی عظمت بلند رہے، دین قائم رہے، شریعت قائم رہے۔ اور یہ معاملی منسٹری کے لیے، معاملی مالی عہدے کے لیے، معاملی چیزوں کے لیے یہ شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، جا کے شرکیہ جلوسوں میں ناچ رہے ہیں۔ ہمارا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے، ہم ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھتے کیا؟ بولیے۔ یہ دعوت دینا غلط ہے کیا؟ بولو آپ، بولیے نا۔ کیا اب ہم توحید بھی چھوڑ دیں گے؟ اللہ کو بھی ماننا چھوڑ دیں گے کہ سب مل کے رہو، سب کے مل کے رہو؟ تو اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیں گے، امام اعظم حنیفہ کو بھی چھوڑ دیں گے، غوث اعظم کو بھی چھوڑ دیں گے، امام حسن کو بھی چھوڑ دیں گے، امام حسین کو بھی چھوڑ دیں گے، عثمان غنی کو بھی چھوڑ دیں گے، عمر فاروق کو بھی چھوڑ دیں گے، حضرت صدیق اکبر کو بھی چھوڑ دیں گے، رسول اللہ پاک کو چھوڑیں گے تو ہمارے پاس رہیں گا کیا؟ اگر ہم ان صحابہ اہل بیت سے محبت کریں گے تو اللہ کے سامنے بخشش کا کچھ ذریعہ بن جائے گا۔ توحید کے خلاف بتوں کی طرح ہمارے کو لے جا رہے ہیں۔ کیا دور میں جی رہے ہیں ہم؟ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور ہمارے منہوں پہ لیبل لگا دیا جا رہا ہے۔ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم تو جواب دیں گے۔ آپ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولیے، دیں گے کہ نہیں دیں گے جواب؟ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر 10 محرم کو آپ حضرات جامع مسجد افضل گنج میں تشریف لانا ہے۔ آئیے نا بھائی، دعا عاشورہ پڑھائی جائے گی، تفصیلات بولنا، سب جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سب ہمارے بھائیاں بیٹھے ہوئے، سب آنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا میں استقبال کروں گا 9 اگست 10 محرم صبح 10 بجے جامع مسجد افضل گنج میں مرکزی جلسہ شہادت امام حسین شہیدان کربلا علیہم السلام منعقد ہوگا، جہاں دعا عاشورہ پڑھائی جائے گی۔ آپ حضرات دعا عاشورہ میں کی تو فضیلت جانتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو جو دعا عاشورہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر بلا آفت سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ کے وجہ سے سرکار کے صدقے میں حضرت فاطمہ، امام علی، امام حسن، امام حسین پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ کے وجہ سے اپن محفوظ ہے، کیونکہ ان کا کرم ہے۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ ہے غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، اور جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ خالق خواجہ کا ہی کرم کافی تھا، ہمارے ساتھ غوث اعظم کا بھی کرم ہے، ہمارے ساتھ حسن بصری کا بھی کرم ہے، ہمارے ساتھ امام اعظم حنیفہ کا بھی کرم ہے، ہمارے ساتھ حضرت علی کا بھی کرم ہے، ہمارے ساتھ امام حسن کا بھی کرم ہے، ہمارے ساتھ امام حسین کا بھی کرم ہے، ہمارے ساتھ حضرت عثمان غنی کا بھی کرم ہے، ہمارے ساتھ حضرت عمر فاروق کا بھی کرم ہے، ہمارے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ کا کرم ہے، ہمارے ساتھ حبیب خدا رسول پاک کا کرم ہے۔ اور جب ان سب کا کرم ہے تو اللہ کی عنایتیں ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات بتانے سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں، جامع مسجد افضل گنج کا تو اعلان ہوا، ہینڈ بل آ چکے ہیں، میرے کو نہ کہو آپ بعد میں تقسیم کرو، سلام کے بعد یہ دعوت نامے لے جائیے۔ اور میں آپ کے امام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کل جمعہ میں ذرا اعلان فرمائیے، اور جمعے میں جو ہے نا علی پاشا رہتے ہیں، ہینڈ بل تقسیم کیجیے، اور کی مسجدوں میں بھی لیجیے، اور جو بھی حضرات لینا چاہیں ہینڈ بل لے کے کل جمعہ ہے اپنے اپنے مسجدوں میں اعلان کروائیے اور وہاں تقسیم کیجیے۔ ذرا ہینڈ بل دیر سے آئے ہیں، وہ کیا ہے پریس والا کہتے ہیں دکان بند کر کے چلے گا، بڑی مشکل ہوئی، اس لیے ہینڈ بلس ہے، آپ اپنے اپنے مسجدوں میں اور دیگر مسجدوں میں بھی تقسیم کرائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے تاکہ دعائے عاشورہ میں سے زیادہ سے زیادہ شریک کر یہ کرونا جیسی بلاؤں کا خاتمہ کرے۔
اللہ ہم کو محفوظ رکھے سرکار کے صدقے میں، امام حسن حسین کے صدقے۔ آخری بات سنا رہا ہوں، یہ بات سننا ضروری ہے کہ ہم یہ جو جلسہ کر رہے ہیں، ہم جو آل نبی سے محبت کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ میں نے بیان کیا، سرکار نے بیان کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے ایک مرتبہ سرکار نے پوچھا، حضرت علی کو سرکار نے کہا، اے علی، میں تم فاطمہ، امام حسن، امام حسین کل جنت میں جائیں گے تو ہمارے لیے دسترخوان بچھے گا اور اس میں ہم کھائیں گے مزے مزے کے پکوان۔ آپ بھی کھانا چاہتے ہیں؟ ہاں، کھائیں گے ضرور۔ تو حضرت علی کو کتنی محبت ہے اپنے چاہنے والے سے، تو پوچھے یا رسول اللہ پھر ہمارے چاہنے والوں کا؟ یہ ہے علی کی عنایت، کیسے چاہنے والے ہیں مولا علی ہمارے کو۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ سرکار بولے ہمارے ساتھ وہ بھی بٹھائے جائیں گے۔ اور امام حسن فرما رہے ہیں کل بروز قیامت حوض کوثر پر ہمارے دشمنوں کو فرشتے آگ کے کوڑوں سے دور کریں گے، اس لیے ان سے محبت رکھو، بغض مت رکھو۔ بغض یہی ہے، شربت وربت سمجھ لینا ہے، اندر اندر کالک ہے، یہ کئی کو کیا بات ہے؟ ارے بڑے آگے ان کو برا نہیں بولنا۔ آپ لوگ کتنوں کو کافر بنائیں گے؟ مطلب اللہ جتنوں کو بنایا اتوں کو بنائیں گے؟ آگے ایسا پوچھ رہے ہیں، ہم بنا رہے، اللہ بولا، پڑھو قرآن۔ آپ لوگ کتنوں کو دوزخ میں بھیجیں گے؟ مطلب رسول اللہ جتنوں کو بولے اتوں کو بھیجیں گے، ہم بھیج رہے ہیں۔ کدھر باتیں کر رہے ہیں؟ آگے آپ لوگ جواب دینا یہ تقریر سن کے۔ آئیے جامع مسجد افضل گنج میں، اب 10 محرم کو تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ہوں گی نا بھائی؟ ہوں گی؟ کیا عبداللہ میں آ رہے ہیں؟ کیا میں آپ کو خصوصی رخصہ دوں؟ آپ آ رہے نہیں، جا رہے نہیں، خفا میرے کو ڈاٹ میں ڈال دیا آپ میرے کو۔ میں آپ کے لیے دعا کرا، اس کے بعد آپ غائب ہو گئے تو میں سمجھا کیا دبئی کو چلے گئے کیا؟ اللہ آپ کو دبئی کی سیر کرائے، مگر آپ نہ کو جاؤ، بہت بارش ہو رہی۔ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص عبادت گزار، تہجد گزار، اللہ سے ڈرنے والا، دین کی ایک ایک بات پہ عمل کرنے والا، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا، کعبے کو گیا، کعبے کا طواف کیا اور کعبے میں اعتکاف بیٹھا اور مطاف میں بیٹھ کے دعائیں کرا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھا، کعبے کو چمٹ کر دعائیں کرا، رکن یمانی، رکن شامی میں جا کے دعائیں کرا، یہ سب اتنی عبادتیں کعبے میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کعبے میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ 1 لاکھ ہے نا، 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا کعبے میں نماز پڑھے تو۔ مکے میں، کعبے میں ہے نا، بات اتھینٹک ہے نا۔ تو کعبے میں نے رہ گیا، اعتکاف بیٹھا، روزے پہ رہا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھا، کیا مطاف میں بیٹھ کے دعائیں کرا، رکن یمانی، رکن شامی میں لپٹ کے رویا، سوپ کرا، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے رہ کے دعائیں کرا، اتنی عبادتیں، اتنے روزے سے رہا۔ سرکار فرمائے اگر وہ میری اہل بیت کے بغض میں مرا تو دوزخ میں جائیں گا۔ اہل بیت کی دشمنی میں مرے گا، ذری بھی بغض رکھے گا اہل بیت سے تو وہ دوزخ میں جائے گا، اہل بیت سے میری۔ اس لیے بچو، اب نکو بولو یہ شربت کا کو، اپنے گھر میں شربت بناؤ، فاتحہ دو، 10 محرم کو روزہ رہو اور درود شریف پڑھو، جامع مسجد افضل گنج میں آؤ، ذکر حسین کے جلسے گھر گھر رکھو۔ اب وقت تو ایسا ہے بھائی، میرے تو یہ آرزو ہے کہ ہر سنی اپنے گھر میں امام حسین کی محفل کرے، چاہے 4 دن صحیح، ہر سنی کہہ کے ذکر حسین کرے تاکہ بچ جائے اہل بیت کی محبت میں۔ سرکار کتنی بڑی بات بول دی ہے، اتنا نمازی، اتنا پرہیزگار، زندگی بھر شریعت کا پابندی کرتے گزارا، مکے میں جا کے عبادت کیا، لیکن سرکار دو عالم فرما رہے میری اہل بیت کی بغض میں مرے گا تو اس کو جہنم ملے گی، آگ میں جائے گا، فی النار ہو جائے گا، نہیں ملی۔
اگر اہل بیت کی محبت میں رہے گا تھوڑا بھی عمل ہوگا تو کامیاب ہو جائے گا. بعض وقت تو عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. عمل کس کے عمل عمل کس کے عمل جی کیا ہے آگے عمل کس کے عمل کیسے عمل اور ان کی قیمت کیا. مجھے تو دیجئے اپنا اتارا یا رسول اللہ. ہم تو بولتے ہیں کہ اتارا دیجئے میاں وہ میرا شعر آپ اتارے والا. علی و فاطمہ علی و فاطمہ حسنین ہو اور ہو میرے آقا. علی و فاطمہ حسنین ہو اور ہو میرے آقا. میں ان پر میری جان ان پہ صدقے ہو اتارا ہو تو ایسا ہو. یہ ہے شان حسن حسین کی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عمل کرو کیونکہ سرکار امام حسین آئے ہیں شریعت کو بچانے کے لیے. تو برابر مسجدوں کو آباد کرو, قرآن شریف پڑھو, سنی مدرسے قائم کرو. پکوڑے کے مدرسوں کو چندہ مت دیو. پکوڑے وہ تو لوگ چڑنا نہیں بولنا کہتے. کہیں کو نہیں بولنا بولو. آپ بولتے نہیں بولتے نہیں کہیں کو ان کو ایسا پکوڑے بولے تو پکوڑے کو پکوڑا بولیں گے, جلب بھی بولیں گے. کیا بات ہے بھائی, میرے کو سمجھاؤ تو بھی. کوئی سمجھانے والا نہیں ملا میرے کو. نہیں ایسا بول دیے, وہ سخت تقریر کر دیے, وہ بولے. اب میں آپ کو پوری اجازت دیتا ہوں, آپ اٹھ کے کھڑے کے بولو میری کیا سخت تقریر تھی. ایک آدمی تو بولو بھئی آپ ایسا بولے ویسا بولے ویسا, تو پھر میں جواب دے سکوں گا نا. پوچھیں گے تو جواب دوں گا نا. پیچھے بیٹھ کے ویسا بول لیے وہ, یہ پیچھے نہیں بولنا, سامنے بولو. جو بھی بات ہے صاف دل صاف کرو, کیونکہ ہم بھی حسینی آپ بھی حسینی. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. سچ پوچھے تو ہاں ایمان حسینی ہے. یہ ہے ایسا بن جاؤ, ورنہ پھر وہ وعید آ جائیں گی, کچھ بھی عبادت کام نہیں آئیں گی. تھوڑی بھی عبادت کر لیں گے, شربت بنا لیں گے تو جنت میں شربت پی لیں گے. ساری عبادت کر کے شربت کا کیا بولے تو اللہ بن گیا دوزخ کا پانی پیو جا کے وہاں. یہاں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں سے اتنی محبت اتنا پیار فرماتے تھے شہزادوں سے. تو اب اندازہ لگائے ساری چیزیں, جیسا میں نے آغاز تقریر میں کہا کہ یہ محبت ہی پہ قائم ہے چیز. چاہے وہ سرکار کا تشریف لانا ہو یا کربلا کا میدان ہو, سارا محبت پہ سجایا گیا ہے. اصل سرکار کی محبت ہے, باقی کچھ نہیں ہے. اور ہم اللہ تبارک و تعالی ہم کو سرکار کی سچی, اہل بیت اطہار کی, صحابہ کی اور اولیاء کی ہماری محبت قائم رکھے, اور ہم دیگر لوگوں تک بھی محبت کو پھیلانے کی ہمارے اللہ توفیق عطا فرمائے. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہاں کے جو صدر انتظامی خالد بھائی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اللہ ان کو قوت و طاقت عطا فرمائے. اور ہمارے علی پاشا صاحب جو یہاں کی مسجد کے صدر ہے, جناب سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا صاحب, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں صدر کا. ہمارے امام صاحب جناب حافظ نذیر احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے توفیق میاں جو اس محلے کے خاص آدمی ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے عبداللہ بن عمر صاحب جو ہے محلے کے خاص ہیں, یہ ہمارے جلسے رکھنے کے لیے. میں ہمارے توفیق میاں سے, ہمارے عبداللہ بن عمر سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کے میلاد کا جلسہ باہر ہونا چاہیے. سمجھے, انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. جی انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ خوش رکھے, اللہ آپ کے جو ہے جی انشاءاللہ آپ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. اللہ ہر بلا آفت سے آپ لوگوں کو سرکار کے صدقے میں, اہل بیت اطہار صحابہ کے صدقے میں اللہ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گیا سلام علیہ سید الشہداء سلام علیہ سبت خیر الورى سلام علیہ. ربنا تقبل منا الفاتحة.
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لي خمسة نصفي بهذا الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابن عمام والفاطمة ارحموا يا ساداتي في خلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا قدرات اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين يا الله يا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی اعلیٰ رضا کے صدقے میں خصوصاً مولا کائنات سیدنا یہ مطلع شریف خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں کل شہیدان کربلا کے صدقے میں کل اہل بیت اطہار صحابہ سعادت کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم صغیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ 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 معین الدین چشتی کریم نواز سرکار رضی اللہ عنہ حضور شیخ شہاب الدین صاحب شیخ بہادر الکنتی رضی اللہ عنہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضرت مدنی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حضرت بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہمارے جلسے کو قبول فرمائے اتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کی چادر تان دے یا اللہ ہمارے جسم میں کشادگی میں برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آنے والی بلائیں آفات حادث و مصیبات سے محفوظ فرما دے کرونا وائرس اور جیسی بلاؤں امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دشمنوں کے سر سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پسرات سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولوں کے پریشان تیرا سایہ یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں حسنین کریمن شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانی مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عطا فرما جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض عطا فرما جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو فرما دے جن لڑکیوں کی شادیوں میں جیسے اچھی سی شادی کرا دے اچھا رشتہ عطا فرما دے یا جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں امتحان دے ان کو کامیابی عطا فرما کامیاب ہونے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما سب کو خوشیاں عطا فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما ہمارے گھر میں امام حسن حسین کے چاہنے والے ہوں یا امام حسین کی فاتحہ دینے والے ہمارے گھر میں ہوں سرکار پر سلام پڑھنے والے ہمارے گھر میں ہوں یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے شریعت کی پابندی کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت اور یا اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما یا اللہ درگاہ جانے والا فاتحہ دینے والا بدعقیدہ گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما یا اللہ کل ہند مرکزی مجلس اسلام کے ترقی دے کل ہند مرکزی مجلس اسلام کے تمام جلسے اللہ تیرا کرم میں تیرے حبیب کا احسان ہے یہ 5 جلسہ بھی کامیاب رہا اللہ آئندہ جلسے بھی کامیاب ہو اور 10 محرم کو جو جلسہ جامعہ مسجد افضل میں بھی ہو رہا اس کو کامیابی عطا فرما ہم سب کو رحم فرما کرم فرما یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما یا اللہ جن کے ماں باپ نہیں ان کی خبر میں نور سکینہ نازل اللہ میرے والدین کی خبر میں نور سکینہ میری بہن کی مغفرت فرما میری بہن کی بخشش کر دے میری بہن کو جنت کا مقام میرے بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام یا اللہ جن کے بھی مرحومین ہیں وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہم سب کو اپنے پناہ میں لے لے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک تبرک کا اہتمام ہے آپ حضرات تبرک کھا کے جائیے اور ایک بات میں